نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیل کے جاری مظالم کی شدید مذمت، بھوک، جبری نقل مکانی اور معصوم جانوں کے ضیاع سمیت بڑھتی ہوئی انسانی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی بلا روک رسائی اور پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مقصد کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے وسیع مواقع موجود۔ تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں جانب کے نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کا اسلام آباد میں پاکستان کرغزستان بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ شہیدوں کا عظیم خاندان، والد کی شہادت کے 20 برس بعد بہادر بیٹا بھی وطن پر قربان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں شہید ہونے والے میجر زیاد سلیم کی راولپنڈی میں رہائش کا آمد، اہل خانہ سے ملاقات، بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ کے شہید کے درجات کی بلندی کی دعا، شہداء کے خاندان کا قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی، محسن نقوی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، کاروباری ہفتے کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,40,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ ایس ای ایف سی کے تعاون سے پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ آسٹریلیا کی پاکستان کے معدنی وسائل بالخصوص 65 ارب ڈالر مالیت کے ریکارڈنگ میں مشترکہ منصوبے پر توجہ مرکوز، توانائی، معدنیات اور آبی وسائل کے انتظام میں اقتصادی شراکت داری پر اتفاق، کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کے لیے کاروبار دوست ماحول کا فروغ۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا عالمی دن، خطرناک مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور پھیلاؤ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ہیپاٹائٹس سی کی روک تھام اور اس کے خاتمے کے لیے ایک قومی پروگرام شروع کیا جا چکا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ ہیپاٹائٹس صحت عامہ کا سنگین مسئلہ ہے، لاکھوں افراد تشخیص میں تاخیر، ناکافی آگاہی اور غیر مؤثر طبی سہولیات کے باعث خاموشی سے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم صحت مند اور ہیپاٹائٹس سے پاک پاکستان کے لیے اپنی اجتماعی ذمہ داری کا اعادہ کرتے ہیں، صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ عالمی ادارہ صحت کا پاکستان میں 1,38,00,000 ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کے علاج کی ضرورت پر زور، WHO کی مہلک مرض پر قابو پانے کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ بھارت میں عصمت دری کا ایک اور واقعہ، بہار میں 26 سالہ خاتون کے ساتھ ایمبولنس میں اجتماعی زیادتی، خاتون گارڈ بھرتی کے دوران جسمانی ٹیسٹ دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئی، نیم بے ہوشی کے دوران زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ CCTV فوٹیج سے ایمبولنس کے روٹ اور وقت کی تصدیق، جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر پارلیمنٹ میں تشویش کا اظہار۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، بارش برسانے والا سسٹم آج رات بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طوفانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ حالیہ کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں سے سڑکوں کو بھاری نقصان، شمالی علاقہ جات میں شاہراہوں کی بحالی، مانسہرہ ناران جھلکھنڈ ہائی وے N15 پر لینڈ سلائیڈنگ ہٹا دی گئی، ناران سے بابوسر ٹاپ اور چلاس میں بھی NHA کی بحالی کی سرگرمیاں، اسکردو سے جگلوٹ روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ اور بندش بھی دور کر دی گئی، 20 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کلیئر۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں دن کے وقت حملے بند کرنے کے اعلان کے باوجود نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، فاقہ کشی سے مزید 6 افراد جاں بحق۔ برطانوی وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کا عالمی ناکامی قرار دے دیا، اسرائیلی وزیر اعظم کے ہٹ دھرمی برقرار، غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کا اعلان۔
سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے کوشاں، فلسطین تنازع کے مستقل حل کی کوششیں تیز، دو ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا آج سے نیو یارک میں آغاز، دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت، عالمی قوانین کا احترام اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ امریکہ یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدے کے حوالے سے فریم ورک طے پا گیا، یورپی مصنوعات پر 15% ٹیرف عائد ہوگا، یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی، یورپی یونین کی امریکہ کے ساتھ $750 ارب مالیت کے توانائی معاہدے پر بھی رضامندی، یہ تجارتی معاہدہ سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسکاٹ لینڈ میں یورپی یونین کے سربراہ سے ملاقات کے بعد